دعا اور اللہ پہ یقین، ہم لوگ جو ہے نا دعاؤں سے غافل ہے۔ تو میں آج جو ہے نا اسی ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں، تو ویڈیو جو ہے نا پورا دیکھیے۔ السلام علیکم گائز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا و آخرت دونوں جہاں کی کامیابی نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دعا مانگنے کا بھی حکم دیے۔ اور کہیں لوگ جو ہے نا دعائیں تو مانگتے ہیں، مگر ان کی جو توجہ ہے نا عجیب رہتی ہے، ان کی توجہ دعاؤں پہ نہیں رہتی، بلکہ ان کی توجہ جو ہے نا ادھر ادھر کہیں بھی بھٹکے بھی رہتی۔ تو اس طریقے سے ہمیں دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اور اکثر آج کے اس دور میں ایسا ہوگا کہ دعا جو ہے نا اجتماعی دعائیں ہو گئی، یعنی کہ کہیں جماعت میں جاؤ، کہیں اجتماع میں جاؤ، اس طریقے سے اگر کوئی دعا مانگ رہے تو ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم بس آمین بولیں، ایسی ہماری دعائیں ہوں گی۔ اجتماعی دعائیں ہو گئے، انفرادی دعائیں نہیں رہے اب۔ تو جو ہے نا اجتماعی دعاؤں پہ لوگوں کا جو ہے نا زیادہ زور ہے، بلکہ انفرادی پہ بہت ہی کم زور ہے۔ کہیں پر بھی اگر کوئی مجموعہ دعا مانگ رہا ہوتا تو ہمارا جو جملہ ہے بس یہی ہوتا ہے کہ آمین آمین ہم کہتے ہیں، پر دعاؤں میں جو اصل ہے وہ ہے انفرادی۔ تو میں یہاں پہ جو انفرادی جو بار بار بول رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے دوں چھوٹی موٹی، تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی ٹیچر سے ملنے جا رہے ہیں، یا پھر کسی کاروبار کرنے کے لیے کسی سے ملنے جا رہے ہیں، یا پھر کسی ٹاپک پہ یا ڈاکٹر سے ملنے جا رہے ہیں، تو ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے جو ہے نا انفرادی طور پر ملے، الگ سے ملے، اور الگ سے اگر ملیں گے تو ہم جو ہے نا ہماری جو بھی کیفیت ہے ہم ان کو بیان کر سکتے۔ تو ہوتا ہے نا ایسا کہ اگر ہم ٹیچر کے پاس جاتے تو کہیں لوگ بیٹھ کے رہتے تو ہماری جو بات ہے نا وہ پوری ہم پیش نہیں کر سکتے، بلکہ آدھی ادھوری ہم بول سکتے، پوری بات نہیں بول سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹیچر ہو چاہے وہ ڈاکٹر ہو، 10 منٹ یا 5 منٹ الگ سے ہمارے کو وقت نکالے اور ہمارے سے بات کرے، تاکہ ہم جو ہے نا ہم اچھے طریقے سے جو ہے نا انہیں بتا سکے کہ ہماری کیا پریشانی ہے، کیا مجبوری ہے۔ جس طریقے سے اگر کسی سے ملنے جا رہے تو ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم انہیں الگ سے ملے، تنہا ملے، تو اسی طریقے سے اللہ سے بھی جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارا بھی یہی حال رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا اللہ سے انفرادی طور پر دعائیں مانگیں، تاکہ اللہ کو ہمارا حال بیان کر سکے، تاکہ اللہ کو ہماری جو بھی کیفیت ہے ہم بیان کر سکیں۔ بولنے کا مقصد یہی ہے کہ انفرادی دعاؤں میں جو شوق پیدا ہوتا، جو جذبہ پیدا ہوتا دعا مانگنے کا، تو وہ اجتماعی میں بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ بول رہے کہ ان قریب ہوں میں تمہارے۔ کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان قریب ہوں تمہارے، اگر کوئی مجھے مانگے گا یا مجھے پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا۔ اور جواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں سن لیا، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں قبول کروں گا۔ جواب کا مطلب یہ ہے، مین مطلب یہ ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ جواب رہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں سن لیا، ایسا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ بول رہے کہ میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہم جو ہے نا دعاؤں کو جو ہے نا کثرت سے مانگتے نہیں ہیں، کثرت سے اگر مانگیں گے تو دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر ہم لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا شیطان یہ بات ڈال دیا کہ ہم جتنے بھی دعائیں مانگوں میں یہیں کا یہیں رہوں گا، میری دعائیں یہیں رہیں گی، میری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ جو شیطان کے وسوسے جو ہے نا میرے دماغ میں ڈال دیے سو ہے، اور جو ہے نا ہم بھی اسی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انسان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا ہمیں دعا مانگنے سے روکتی ہے۔ اگر ہم وہ زمانے کی بات کریں جو پیغمبروں کی جو زندگی گزری ہے، تو ان کی جو ہے نا دعاؤں میں ایسی کثرت تھی کہ کبھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کا یقین تھا، ان کا جو ذہن تھا بس یہی تھا کہ ایک نہ ایک دن اللہ ہماری ضرور سنیں گے، اور اتنے یقین سے اتنے توجہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان کا دعاؤں کا جواب بھی دیتے تھے۔ تو ان لوگوں کو جب اتنا یقین تھا اللہ پہ، تو پھر ہمارا یقین اتنا کمزور کیسا ہو گیا؟ یہ چیز پہ ہمیں غور کرنی چاہیے کہ جب انہوں کتنی کثرت سے دعائیں مانگ سکتے تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ہم لوگوں کا ذہن اتنا کمزور کیوں ہو گیا؟ اور انسان کے دل میں جو ہے نا یقین پیدا ہونا چاہیے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جس خالق نے ہمیں یہ زندگی دی، اس نے جو ہے نا ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا، کیا وہ ہمارے دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ بھی اپنے ذہن میں یہ مت لاؤ کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لو کہ دعائیں ضرور قبول ہوگی۔ انسان کی جب دعا مانگنے کا جذبہ اور وہ نیت اگر ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے، ضرور۔ اور ہمارے یہاں نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا دعا جو ہے نا
پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی۔ اگر کوئی مجموعہ ہے، اگر وہاں پہ جو ہے نا دعا مانگ رہے اور ہم جو ہے نا آمین بول رہے تو یہ جو ہے نا دعا پڑھنا بولتے ہیں، سو مانگنا نہیں بولتے۔ آپ خود اس پہ سوچئے۔ اور اللہ جو ہے نا دعا پڑھو نہیں بول رہے بلکہ دعا جو ہے نا مانگو بول رہے۔ دعا کا مقصد یہ ہے کہ دعا مانگو، اللہ سے پکارو، اللہ کے سامنے پکارو، اللہ کو بتاؤ اپنی پریشانی، اپنی مشکلات۔ کبھی یہ چیز پہ غور کرنا، اگر کوئی فقیر ہمارے یہاں مانگنے آئے تو کیا وہ ٹریننگ لے کے آتے کہ مانگنے کا طریقہ سکھاؤ، ہمیں مانگنے جانا ہے؟ نہیں نا۔ تو ان کو یہ ٹریننگ کہاں سے آتی؟ کوئی نہیں سکھاتے، بلکہ انہوں خود اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کر کے آتے کہ میں اس سے مانگنے والا ہوں، اور اسے یہ رہتا ہے کہ اگر میں اپنے حالات ایسے پیش کروں کہ سامنے والا ضرور دے گا۔ تو ہمیں بھی جو ہے نا اللہ سے اسی طریقے سے مانگنا چاہیے۔ دعا مانگو اور دعا میں